گزشتہ روز 17 نومبر بروز جمعہ ممبئی کے مشہور مہاراشٹرا کالج میں جماعت اسلامی اور اردو ادب کی جانب سے پیام اقبال کے عنوان سے ایک شاندار جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مشہور علمی اور ادبی شخصیات نے حصہ لیا۔ مہاراشٹر کالج کے پروفیسرز اور سابق طلباء نے اقبال پر اپنے مقالے پیش کیے اور اقبال کی فکر اور نظموں پر خاصی روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں ادب سے ذوق رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات نے بھی کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ پروگرام کے آخر میں ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کا سامعین نے پرزور لطف اٹھایا۔ اقبال کے پاس پروانی کے مقابلے جگنو کی علامت زیادہ طاقتور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جگنو جو ہے وہ خود جلتا ہے، وہ خود آگ رکھتا ہے، ایسی آگ جو دوسروں کے لیے کارآمد ہے۔ ڈائریکٹ مقابلہ جب لیں گے آپ اس کا، تو ان کا اقبال کا یہ شعر سن لیجیے کہ پروانہ ایک پرندہ، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یہ روشنی کا طالب، وہ روشنی سراپا۔ جگنو کی خوبی میں ایک بڑی پیاری چھوٹی سی نظم ہے، دیکھیں، ہمدردی۔ بچوں کے لیے جو اقبال کی نظم ہے، اس میں ہمدردی نظم ہے۔ ایک بلبل ہے، رات ہو گئی ہے، اداس بیٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مطلب اندھیرا ہو گیا، اب کیا کرے، ہے نا؟ تو اس وقت جگنو سامنے آتا ہے اور اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد تو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ اور کلائمیکس دیکھیے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں کے لیے نظم ہے لیکن بڑی نظم ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بدل۔ پروانہ اور جگنو کے نام سے اقبال کی جو نظم ہے، اس میں دونوں کا براہ راست ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ پروانہ جو ہے وہ اپنی وابستگی، اپنی قربانی اور اپنے اندر کی آگ پر بڑا مطمئن ہے۔ دیکھیے جگنو کو کیا چیلنج کرتا ہے۔ پروانہ کہہ رہا ہے، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پر مغرور ہے جگنو۔ قربانی کی منزل تو بڑی آگے ہے، عشق کی آگ میں جل رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ بڑی بات کی اس نے، جگنو کو چیلنج کیا کہ تیری آتش جو ہے وہ آتش بے سوز ہے، اس میں کوئی تڑپ نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن جگنو اپنی خودی سے آگاہ ہے، اس کی خودی نے اس کو خود اعتمادی عطا کی ہے، اور وہ اس خود اعتمادی کی وجہ سے پروانے کے اس دعوے کو یک قلم مسترد کر دیتا ہے۔ جگنو کا جواب بڑا پیارا ہے، دیکھیے جگنو کہہ رہا ہے، اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گلے آتش بیگانہ نہیں میں۔ دریوزہ گر کہتے ہیں بھکاری کو، میں دوسروں کی آگ مانگنے نہیں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگ دی ہے۔ یہ وہ خودی ہے، یہ وہ احساس ہے، معرفت ہے، معرفت ذات جس کو کہا جاتا ہے، خود آگاہی کہا جاتا ہے، جو اقبال مرد مومن میں لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں، اور بلکہ جہاں پر متضاد علامتیں انہوں نے استعمال کی ہے، ان کی فکر بہت واضح ہے، ان کا پیغام بہت ہی صاف ہے، لیکن فنی اعتبار سے غور کیجیے کتنی فنکاری ہے اس میں۔ ہم چھوٹی نظمیں پڑھتے ہیں تو ہم کو اتنا لطف آتا ہے، جب ہم بڑی نظمیں پڑھتے ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فنی اعتبار سے اس میں اتنی خوبیاں ہیں، تو واقعی پھر اقبال کے بعد کسی اور کو پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ بہرحال چلیے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں قیس اور فرحات کی۔ آپ دیکھیں گے کہ بانگ درا میں اقبال نے تقریباً 5 مرتبہ قیس سے مجنون استعمال کیا، 1924 تک کا کلام ہے یہ ان کا، اس میں صرف 1 مرتبہ فرحاد آئے ہیں، لیکن بانگ درا کے بعد بقیہ اردو کلام میں ان کے پاس مجنو بالکل نہیں آیا۔ قیس
نہ بال جبریل میں ملے گا، نہ ضرب کلیم میں، نہ ارمغان حجاز میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیدھی اور صاف یہ ہے کہ فرحات کے پاس ایک تیشہ ہے، فرحات کے پاس ایک چیلنج رکھا گیا جوئے شیر برآمد کرنے کا۔ وہ جانتا ہے کہ ناممکن بات ہے لیکن وہ تیار ہو گیا ہے، اس کے پاس عمل ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ فرحات عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے تیشہ چلانا شروع کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ متحرک ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جبکہ قیس کیا کر رہا ہے؟ رونا دھونا، بیابان میں بھٹکنا، اس کے علاوہ کیا ہے قیس کے پاس؟ تو ہمارا آئیڈیا قیس نہیں بن سکتا، فرحات بن سکتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اقبال نے اس کو بالکل کنڈیم کیا ہے، ایک آدھ دو جگہ، چونکہ اردو شاعری کی روایت ہے، بہت توانا روایت ہے اور فارسی سے ہمارے آئی ہے، اقبال نے اس کا احترام بھی کیا ہے۔ قیس کو ایک آدھ دو جگہ بلکہ قیس کے مقابلے میں لیلا کی پردے میں رہنا اور محمل ان علامتوں کو اس نے استعمال کیا ہے۔ بہرحال فرحات کے دو شعر سناتا ہوں میں۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرحات۔ یہ خریدا نہیں جاتا، بس یہ خدا کی دین ہے۔ فرحات کے دل میں جو جذبہ اٹھا ہے نا کام کرنے کا اور منزل تک پہنچنے کا، خدا کی دین ہے سرمایہ غم فریاد۔ پھر ایک اور ہے، فرحات کی خارا شکنی زندہ ہے اب تک، فرحات کی خارا شکنی زندہ ہے اب تک، باقی نہیں دنیا میں ملوکیت پرویز۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرحات کو انہوں نے پرویز کے مقابل پیش کیا ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرحات ان کے پاس زیادہ لائق تحسین ہے مجنون کے مقابلے۔ اگلی بس آخری وہ یہ کہ عشق اور عقل، عقل جو ہے عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ کتنے وسوسے، کتنے اندیشے عقل کی پیداوار ہے، میں یہ کروں یا مت کروں، انسان کا تذبذب، اس کا اضطراب۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے وہ قلندر جو صرف دو حرف رکھتا ہے، لا الہ، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا۔ تو عشق جو ہے وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اقبال نے عشق کے ساتھ اس کے جتنا گروپ ہے، صوفی کا ہے، مجاہد کا ہے، صوفی کا ہے، تو یہ گروپ ایک طرف کیا، دوسری طرف ملا فقیہ اور اس طرح کے لوگوں کو کیا، اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو حرکت اور عمل کا یہ پیغام اقبال نے جو دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو سمجھیں، اس کو لطف لے کر پڑھیں۔ دیکھیں کتنی بڑی شاعری ہے، مطلب فنی اعتبار سے کتنا اچھا ہے کہ میں نے اتنے سارے اشعار بغیر کاوش کے سنائے۔ اس کو ہچکچاہٹ اس لیے بھی کہ ایک شعر مجھ کو یاد ہو گئے، اور اس لیے یاد ہوئے کہ ان کا ردم، ان کی بحریں، ان کا لفظوں کا انتخاب، ان کی ترکیب، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ فنی حسن ہے، اور اسی سے شاعری زندہ رہتی ہے۔ خدا حافظ۔